میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اگر 4 کام کرے گی نا، عورت اگر 4 باتوں پہ عمل کرے گی تو پھر اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے گا۔ یا رسول اللہ وہ 4 کام کون سے ہیں کہ اگر عورت ان 4 کاموں کو کر لے، اگر ان پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے؟ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ عورت نماز کی پابندی کرے، عورت نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی۔ یا رسول اللہ عورت نماز کی پابندی کرے گی تو ملے گا کیا؟ تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت نماز کی پابندی کرے گی پھر اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ قیامت والے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گی نا تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے نا اس دروازے سے گزر کے جنت میں چلی جا۔ جو عورت نماز کی پابندی کرے گی اسے یہ انعام ملے گا۔ اب یہ جو انعام ہے نا کہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، یہ ان کے لیے ہے جو نماز کی پابندی کریں گی۔ اور جو عورتیں نماز کی پابندی نہیں نہ کرتی، جو عورتیں سجدہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، وہ ذرا کان کھول کے سنیں۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی عورت جب اس دنیا سے جائے گی نا تو بے نمازی عورت کو لوگ ابھی قبر میں اتار کر واپس آ ہی رہے ہوں گے، قبر میں اتار کے مٹی ڈال کے ابھی لوگ واپس آ ہی رہے ہوں گے کہ اللہ بے نمازی عورت کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا، بے نمازی عورت کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، تم تو اتنی نازک ہو کہ ذرا سے چراغ کے ساتھ یا موم بتی کے ساتھ ذرا سا تمہارا ہاتھ جل جائے نا تو تم تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ چراغ کے ساتھ ذرا سا ہاتھ جل گیا تو تم تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو ذرا سوچو نا، ذرا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہاری قبر میں تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہی آگ ہوگی، تمہاری قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوگی، اس وقت تمہاری کیا کنڈیشن ہوگی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ او میری بہنوں، تم تو اتنی نازک ہو کہ ایک مچھر کا ڈنگ تم سے برداشت نہیں ہوتا، ایک مچھر کا ڈنگ تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو پھر ذرا سوچو نا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تم پہ کیا بیتے گی کہ جب قبر کے بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے بچھو تمہیں ڈنگ رہے ہوں گے، اس وقت تمہاری کیا کنڈیشن ہوگی؟ میری بیٹیوں، تم سے یہی گزارش ہے، اگر تمہیں اپنے وجود کے ساتھ پیار ہے نا، اگر تمہیں اپنے آپ سے پیار ہے تو میری یہی گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز اپنا معمول بنا لو، وقت نکال کے اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ جب تم وقت نکال کے اللہ کے حضور سجدہ کرو گی نا تو حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں انعام یہ دے گا کہ قیامت والے دن جب تم جنت میں جانے لگو گی تو اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جس دروازے سے دل کرتا ہے نا، جس دروازے سے دل کرتا ہے وہیں سے گزر کے جنت میں چلی جاؤ۔ یہ انعام اس وقت ملے گا جب تم نماز کی پابندی کرو گی، جب تم 5 گانا اللہ کے حضور حاضر ہوگی، جب تم سجدہ کرو گی مالک کو، اس وقت تمہیں یہ انعام ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو عورت رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھتی ہے، پھر اللہ اس کو انعام یہ دے گا کہ اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے گا۔ یہ انعام بھی اس کو ملے گا جو رمضان المبارک میں روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھے گی، روزوں کو چھوڑے گی نہیں، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جناب قوت بھی ہے روزہ رکھنے کی، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا۔ اب یہ جو جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے صحت طاقت قوت ہونے کے باوجود بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑتے ہیں وہ ذرا کان کھول کے سنیں۔ کریم فرماتے ہیں جو قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، جو صحت ہونے کے باوجود بغیر عذر شرعی کے روزوں کو چھوڑ دیں گے اللہ سزا یہ دے گا کہ قیامت والے دن ان کے گالوں کو، ان کے ہونٹوں کو، ان کی زبانوں کو جہنم کی آگ کی بنی کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہوگا۔ کن کو؟ جو رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے۔
اور جو رمضان المبارک میں میری بہنیں میری بیٹیاں روزوں کا اہتمام کریں گی پھر اللہ اسے جزا یہ دے گا، اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن اس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے گا، فرمائے گا جس سے جی کرتا ہے نا اس دروازے سے گزر کے جنت میں چلی جا، پر یہ انعام اس کو ملے گا جو روزوں کی پابندی کریں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت پردے کی پابندی کرے گی، پردے کی پابندی جو عورت کرے گی پھر اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ اس کے لیے قیامت والے دن جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے گا، جو عورت پردے کی پابندی کرے گی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، نامحرم مردوں سے جناب باتیں ہو رہی ہیں، تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یاد رکھنا میری بیٹیوں، عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ پردے کی پابند ہو، سب سے بڑی سعادت کی بات عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ پردے کی پابند ہو، اور سب سے بہترین عورت ہے وہ، سب سے بہترین عورت جو پردے کی پابندی کرتی ہے۔ جو پردے کی پابندی نہیں کرتی کوئی بہترین عورت نہیں ہے، بہترین عورت ہے وہ جو پردے کی پابندی کرتی ہے۔ اور یہی سوال میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے بھی کیا تھا، اور پوچھا تھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ بہترین عورت کون سی ہے، بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی صحابی نے کچھ جواب دیا، کسی صحابی نے کچھ جواب دیا، یا رسول اللہ جس کا اخلاق اچھا وہ بہترین، یا رسول اللہ جو نماز پڑھتی ہے وہ بہترین عورت ہے، یعنی کسی نے کچھ جواب دیا کسی نے کچھ جواب دیا، یا رسول اللہ فلاں عورت بہترین عورت ہے، حضور فلاں عورت بہترین عورت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے بھی جواب کو تسلیم نہیں کیا، کسی کے جواب کو حق قرار نہیں دیا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں بھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا اور میں پیچھے بیٹھا تھا، میرا قد بھی چھوٹا تھا، میں اسی مجلس سے اٹھا اور گھر تشریف لایا، اور گھر میں آ کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے پوچھا، میں نے کہا حضور نے مسجد میں صحابہ سے سوال کیا ہے کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو کوئی جواب دے رہا ہے، کوئی صحابی کوئی جواب دے رہا ہے، لیکن حضور کسی کے جواب کو تسلیم نہیں کر رہے، تو مجھے بتا کہ بہترین عورت کون سی ہے۔ گویا علی خود علم کے شہر کے دروازے بھی ہیں، خود حکمت کے گھر کے دروازے بھی ہیں، لیکن پوچھ سیدہ سے رہے ہیں کہ تو بتا کہ بہترین عورت کون سی ہے۔ او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، او سیدہ زہرا کی کنیزوں، ذرا کان کھول کے سننا۔ سیدہ پاک فرمانے لگی بہترین عورت ہے وہ جسے نہ کسی غیر محرم مرد نے دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو، وہ بہترین عورت ہے جس نے نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو، وہ بہترین عورت ہے۔ ذرا ہماری بیٹیاں ہماری مائیں تھوڑی سی اپنے اوپر بھی نظر دوڑائیں نا، آج تو شادی بیاہ دیگر تقریبات کے موقع پہ سج دج کے جاتی ہیں اور اس نیت سے جاتی ہیں کہ لوگ ہمارے حسن کو دیکھیں، لوگوں کی نظریں ہمارے حسن پہ جم جائیں اور وہ پھر ہمارے حسن کی تعریف کریں۔ میری بیٹیوں میری بہنوں، یہ طریقہ سیدہ خاتون جنت کی کنیزوں کا نہیں ہے۔ سیدہ تو فرماتی ہیں بہترین عورت وہ ہے جو پردے کی پابندی کرتی ہے، بہترین عورت وہ ہے جسے نہ کسی غیر محرم مرد نے دیکھا ہو اور نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو، وہ بہترین عورت ہے۔ اور یاد رکھنا ایک عورت کتنی ہی زیادہ عبادت کر لے، کتنے ہی زیادہ وہ نفل پڑھ لے، کتنا ہی زیادہ وہ صدقہ و خیرات کر لے، کتنا ہی زیادہ وہ ذکر و اذکار کر لے، کتنے ہی زیادہ وہ روزے رکھ لے، اگر وہ عورت پردے کی پابند نہیں ہے تو وہ نیک عورت نہیں ہے، وہ نہیں نیک عورت اگر وہ پردے کی پابند نہیں ہے۔ نیک عورت وہی ہے جو پردے کی پابند ہے، جو پردے کی پابندی کرتی ہے وہ نیک عورت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں عورت اگر پردے کی پابندی کرے گی پھر اسے انعام یہ دیا جائے گا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی بات کو مانے، شوہر کی بات کو ترجیح دے، شوہر کی بات کو اہمیت دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورت اگر شوہر کی فرما برداری کرے گی تو اسے ملے گا کیا؟
تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت شوہر کی فرما برداری کرے پھر اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ قیامت والے دن اس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے گا۔ کس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے؟ جو عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی، پھر اللہ انعام دے گا کہ اس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دے گا۔ اور یہ دیکھیں میری بہنوں سنو، شوہر کی بات کو ماننا، شوہر کی بات کو اہمیت دینا، شوہر کی فرما برداری کرنا، یہ بات اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حضور فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اسلام میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے، تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر جائز ہوتا کسی اور کو خدا کے علاوہ سجدہ کرنا تو پھر میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اسی عنوان سے ریلیٹڈ، اس بات کو بھی نا ذرا دل کے کان کھول کے سننا، دل کے کان کھول کے۔ آج تو پنچایت بٹھائی جاتی ہے نا، آج تو شکایات لگائی جاتی ہیں، آج تو شکوہ کیا جاتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ نہیں جانے دیا جی، مجھے فلاں موقع پہ فلاں جگہ نہیں جانے دیا، مجھے فلاں جگہ نہیں جانے دیا۔ آج تو عورت شکایت لگاتی ہے نا، اور اس سے پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر کی عزت باہر آتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر کی عزت باہر آتی ہے۔ تو میرے عزیزوں سنو، یہ دور رسالت کی بات ہے، ذرا کان کھول کے سننا۔ آج تو شکایات لگائی جاتی ہیں نا، اور یارو سنو، ایک صحابی سفر پہ روانہ ہونے لگے تو سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے نا اپنی بیوی کو حکم کر گئے کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آؤں تم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، جب تک میں سفر میں رہوں تم نے گھر میں رہنا ہے، جب تک سفر سے واپس نہ آ جاؤں تب تک تم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، لیکن پیچھے سے ہوا کچھ یوں کہ اس عورت کا، اس بیوی کا باپ بیمار ہو گیا۔ کسی نے آ کے بتایا وہ تیرا باپ بیمار ہو گیا، اس کا پتہ ہی لے لے، اس کی عیادت ہی کر لے۔ بیٹیاں بڑا پیار کرتی ہیں نا باپ سے۔ اب باپ کی محبت نے سینے میں جوش مارا، باپ کی محبت بھی تھی لیکن شوہر کا حکم بھی تھا، تو وہ کہنے لگی میں تو مجبور ہوں۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا میرا شوہر حکم کر گیا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ان کی اجازت نہ ہوگی میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ تو وہ آنے والے نے کہا وہ تو تیرا باپ ہے، باپ کی عیادت کرنی ہے، تو نے کون سا کسی غیر محرم سے ملنا ہے، جا اپنے باپ کی عیادت کر۔ کہا ایسے نہیں، تم نہ پہلے حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور ساری بات حضور کی خدمت میں رکھو، پھر مدینے والے رسول جیسے کہیں گے نا میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی بات کو مدینے والے رسول کی خدمت میں رکھا گیا تو حضور فرمانے لگے اس عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، باپ کی عیادت نہ کرے، سگے باپ کی۔ حضور فرماتے ہیں سگے باپ کی عیادت نہ کرے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات کو مانے، گھر کی دہلیز میں رہے، گھر کے اندر رہے۔ او میرے عزیزو سنو، وقت گزرتا گیا، اس عورت نے بات کو مان لیا، باپ کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گئی، لیکن وقت گزرا کہ ایک دن وہ بھی آ گیا کہ بوڑھا باپ زندگی و موت کی کشمکش میں آ گیا، سانس ٹوٹنے لگے۔ کسی نے آ کے کہا او تیرا باپ اس دنیا سے جانے لگا ہے، او جا کے اس سے چند باتیں ہی کر لے، اب اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، جا کے اس سے دو چار باتیں کر لے۔ عورت کہنے لگی دل تو بڑا کرتا ہے پر مجبوری یہ ہے کہ شوہر حکم کر گیا ہے کہ جب تک واپس نہ آؤں گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھنا۔ کہا جاؤ مدینے والے رسول کی خدمت میں میری بات رکھو۔ دوبارہ حضور کی خدمت میں بات کو رکھا گیا، حضور فرمانے لگے اس عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ او میری بہنوں، میری بیٹیوں، سیدہ زہرا کی کنیزوں ذرا سنو، سگا باپ ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، آخری لمحات ہیں، دو چار محبت کی باتیں کرنی ہیں،
لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی بات کو زیادہ ترجیح دے۔ وہ یارو سنو، وہ وقت بھی آیا کہ اس کا بوڑھا باپ اس دنیا سے چلا گیا، سگا باپ اس دنیا سے چلا گیا، پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں پیغام بھجوایا، حضور باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آخری دیدار کر سکتی ہوں؟ فرمایا تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بہتر ہے تیرے لیے کہ تو اپنے شوہر کی بات کو مانے۔ اس نے شوہر کی بات کو مانا، بوڑھے باپ کی عیادت کے لیے بھی نہ گئی، بوڑھے باپ سے آخری لمحات میں باتیں کرنے کے لیے بھی نہ گئی، اور میری بیٹیوں اپنے سگے باپ کا وہ چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہ گئی، بلکہ شوہر کی بات کو ترجیح دی۔ بے چین بڑی تھی، لوگوں نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، یہ بڑی بے چین تھی کہ میں اپنے باپ کا پتہ ہی نہ لے سکی، عیادت ہی نہ کر سکی، میں اپنے باپ سے چند باتیں ہی نہ کر سکی، افسوس یہ کہ میں اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی، بڑی بے چین تھی۔ لیکن یارو سنو، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب وہ عورت رات کو بے چینی کے عالم میں سوئی، خواب میں اس نے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا کہ اس کا بوڑھا باپ جنت کی سیریں کر رہا ہے، جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے، ابا یہ کرم کیسا، تیرے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے، یہ رحمت کیسی، کیسے یہ سارا کچھ ہوا؟ تو اس کا باپ کہنے لگا، بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ نے تیری اس نیکی کی برکت سے میرے لیے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ تو نے شوہر کی فرما برداری کی، لیکن تیرے اس عمل کی برکت سے، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں عورت شوہر کی فرما برداری کرے، جب عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی تو اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ اس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ 4 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا عورتیں اگر ان 4 باتوں پہ عمل کر لیں پھر اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ اس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ عورت نماز کی پابندی کرے، رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرے، پردے کی پابندی کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ انعام یہ دے گا کہ اس کے لیے جنت کے 8 ہی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ